تینوں کا ذکر کر کے خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ساتویں طبقے کی بات نہیں کرتے، ساتویں طبقے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل خاموش۔ اسراء کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ساتویں طبقے کے اندر آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، توبہ نہیں کی ہوگی، بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے، وہ اس جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات ہم نے سن لی، ہم گناہگار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی، ہیں یا نہیں ہیں؟ گناہگار ہیں، سراپا گناہ ہے۔ ہم نے یہ بات سن لی، ہم بے ہوش بھی نہیں ہوئے، ہمیں پسینہ بھی نہیں آیا۔ اگر ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے تو ہماری تمام فکر ہے کہ ہم دعا کے بعد کھانا کھائیں گے، تمام اپنے معمولات میں مصروف رہیں گے، لیکن یہ الفاظ ہمارے اور آپ کے جہنم میں جانے کی خبر، ہم گناہگاروں کے جہنم میں جانے کی خبر 1400 سال پہلے جب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدمے سے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور حضرت جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو سہلایا۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ جبرائیل تو نے کیا بری خبر سنائی ہے؟ اور صحابہ فرماتے کہ 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا یاد نہیں تھا، صرف اس فکر میں تھا کہ میری امت جہنم میں جائے گی۔ میرے بھائی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو جو کھڑے ہوتے تھے تو پیروں پر ورم آ جاتے تھے، رونا جو شروع کرتے تھے تو داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ حجۃ الوداع میں عرفات کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تو 5.5 گھنٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مانگ رہے تھے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت، حسنین کے لیے جنت، ابو بکر اور عمر کے لیے جنت۔ کس کے لیے؟ ہم اور آپ کے لیے، ہم اور آپ کے لیے، اس لیے کہ اس کے یار جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے، اس کے نواسے تو سیدہ شباب اہل الجنت تھے، اس کی بیٹی تو سیدۃ النساء اہل الجنت تھی، اس کی بیویاں تو ایمان والوں کی مائیں ٹھہری تھی، اس کو اپنی اولاد، اپنے اہل بیت، اپنے یاروں کے جنت میں جانے کا سوال ہی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی نہ رہ جائے۔ اگر اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں طرف تھی، فکر تھی، شوق تھی، کوئی چیز تھی جو اسے سونے نہیں دیتی تھی، جو آرام نہیں کرنے دیتی تھی، جو رات کو بستر سے اٹھ کر مصلے پر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا کرتی تھی، جو گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر داڑھی مبارک تک کروانے پر مجبور کر دیا کرتی تھی، وہ آپ کا اور ہمارا غم تھا، وہ آپ کی اور ہماری فکر تھی کہ کاش میرا کوئی امتی جہنم میں جانے والا نہ رہ جائے۔ ارے بھائی، جانتے ہو آپ نے سورہ بقرہ کتنی دفعہ تلاوت کر لی ہوگی؟ جب آیت نازل ہوئی، مولانا تشریف فرما ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں گے، جب آیت نازل ہوئی وَنَسْأَلُكَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت سے ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تو دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر و منزلت کو تو دیکھیے، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے فکر دیکھیے۔ ایک طرف شان یہ ہے کہ ساری کائنات رب ذوالجلال کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَنَسْأَلُكَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو قریب آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے، صحابہ فرماتے ہیں اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضور کا مسکرانا یہ ہوتا تھا کہ دندان مبارک بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اور بہت ہی زیادہ خوشی ہو تو دانت مبارک ظاہر ہو جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسی خوشی کی بات ہے؟ فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میں نے اللہ سے عرض کر دیا ہے کہ میں پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی میرا امتی جہنم میں ہوگا، ایک بھی میرا امتی جہنم میں ہوگا۔ آپ کو ہمیں لینے کے لیے، گنہگار امتیوں کو جہنم سے لینے کے لیے
العالمین جہنم میں داخل ہوں گے. روایات کے اندر آتا ہے اور جہنم کے جس انگارے پر آقا کا قدم پڑے گا گلاب کا پھول بن جائے گا. آپ کو ہمیں نکالنے کے لیے, گناہگاروں کو نکالنے کے لیے اللہ کی بات فرمائے. میرے بھائی, یہ آنسو, یہ تڑپنا, یہ مچلنا, یہ رونا, یہ عرفات کی کئی گھنٹوں کی دعائیں آج ہم سے کچھ سوال کر رہی ہیں, آج ہم سے اپنا حق مانگ رہی ہے. اگر کسی کے دل کے کان کھلے ہیں تو وہ سنے گنبد خضرا پہ اٹھنے والی صداؤں کو کہ کہاں ہے وہ امت جس کے جہنم سے بچانے کی فکر کے اندر میں نے صحیح سال قدر کر دیے. آج کہیں میرے کارٹون بنائے جا رہے ہیں, کہیں خاکے بنائے جا رہے ہیں, کہیں فلمیں بنائی جا رہی ہیں. کیا داستان ہے ناموس رسالت کی؟ کیا اس سے بھی بڑی کوئی مظلومیت ہوگی؟ کیا دنیا کے کسی اور لیڈر کی بھی اتنی جو ہے وہ توہین کی گئی ہوگی جتنی توہین مصطفیٰ کریم کی گئی ہے؟ میرے بھائی, ڈنمارک والے اور یورپ والے ان گدھوں کو کیا پتا؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی آبادی میں ہم سے بدتر گستاخ قادیانی بیٹھے ہیں, انہوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا تو ہمیں کیا کریں گے؟ میں غلط نہیں کہتا, انہوں نے خاکے بنائے ہیں, قادیانیوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہے رسول اکرم کی توہین پر. ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حرام کو چھوا نہیں. یا غلط ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, اور اس وفات کو, اس شیطنت کو, اس قدر کو قادیانی لیے پھرتے ہیں اور وہ یہ وفات کرتے ہیں کہ یہ جو اس نے بولا ہے, اس نے غریب شان سے لکھا ہے, وہ صحیح ہے, سچ ہے. کیا لکھا ہے؟ اگر میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بیدار کرنا مقصود سے ہوتا اور ان کے دلوں سے قادیانیت کی ہمدردی کو نکالنا مقصود نہ ہوتا اور ان کی آنکھوں پر قادیانیت کے اخلاق کی پڑی ہوئی پٹی کو اتارنا مقصود سے ہوتا تو میں یہ الفاظ کبھی بیان نہ کرتا. ناموس رسالت سے ہزار معذرت کے بعد اپنا کریم سے کیا معذرت کے بعد کہ کیا کروں آپ کی امت آپ کے دشمنوں کے لیے آپ کی نرم گوشہ رکھتی ہے اور آپ کی بات سے خبر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قادیانی تو بڑی اچھی تھی, وہ تو بڑی بات کرتے ہیں, وہ تو مفت میں علاج کرتے ہیں, وہ تو مفت میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آقا نے ان کے بے خبر مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے بتاوا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر کھاتے تھے اور اس میں سور کی چربی بھری ہوئی ہوتی تھی. لعنت آہستہ ڈالو کہیں تعلقات میں ٹوٹ جائیں, ہے نا؟ آہستہ ڈالو, آہستہ آہستہ. ڈر رہے ہو, ڈر رہے ہو, ڈر رہے ہو. آپ کا اور ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے. حضور اکرم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میرے بھائی, آپ کو اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ جب امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ لیا اور اس پر خاتمہ ہو گیا تو آپ کی اور میری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انتہائی غلیظ, متعصب یعنی بدبودار اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ ہے.